کہ نیک آدمی نیکی کرتا ہے، یہ اس کی فطرت بن جاتی ہے۔ اچھا، نیکی کرنا ابتدائی عمل یہ ہے کہ نیکی کے خیال کو قبول کرنا، خیال، یہ ابتدا ہے کہ اس دنیا میں نیکی بھی ایک شعبہ ہے، اسے پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، یہ ابتدا کی بات ہے۔ پھر کہتا ہے اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے، لانے کی کوشش کرتا ہے، پھر رک جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر یاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر اس کی وجہ سے ابتلا میں آ جاتا ہے۔ اب بات سمجھے، درجہ ہے وہ، جب ابتلا ہوتا ہے نیکی کی وجہ سے تو وہ بتاتا ہے لوگوں کو، دیکھو میں نے نیکی کی ہے، بڑی پریشانی ہو گئی ہے، لیکن میں چھوڑوں گا نہیں نیکی کو، میں کرتا ہی جاؤں گا۔ تو یہ آدمی جو ہے نا اپنی نیکی کا صلہ لے رہا ہے۔ دیکھو یہ بہت صبح سے آج کا روزہ تو اتنا لگا جیسے گولی لگتی ہے، یعنی بتاتے نا کہ روزہ لگ گیا، دقت ہو گئی، یہ بتا رہا ہے روزے کی ساری بات کہ وہ رات کو ذرا دیر سے جاگنا کھل گیا، یہ ہو گیا، واقعات ہو گیا، بہت ہی گرمی ہے آج، بتا رہا ہے۔ دنیا سے کیا کر رہا ہے؟ ہمدردی لے رہا ہے، نیکی کو بیچ رہا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو نیکی آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے، تم بھی جانتے ہو، اور کسے بتا رہے ہو؟ یہ ایک درجہ۔ اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ نیک آدمی اس طرح نیکی کرتا ہے جیسے فطرت اس کی ہے، نیک۔ آپ بات ہیں، دنیا دار دنیا کرتا ہی جائے گا، تو دیندار دین کرتا ہی جائے گا۔ ایک دفعہ پوری حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم دین سے کتنی محبت کریں؟ آپ نے فرمایا جتنی دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے، کہ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا دنیا حاصل کرنے کا، تم کوئی موقع نہیں چھوڑو اپنے دین کو محفوظ کرنے کا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کام وہ ہے، تمہارا کام وہ ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ گلاب کے پھول کو خوشبو اس کی فطرت ہے، اسے گالی دے دو تب بھی خوشبو دے گا، کیونکہ یہ اس کی فطرت ہے۔ جب آپ کی فطرت بن گئی نیک، تو پھر آپ نیکی کرو گے اور کرتے ہی چلے جاؤ گے بغیر اس بات کے کہے ہوئے کہ میں نیکی کرتا ہوں، کیونکہ مجھے فطرت کرتے ہیں۔ آپ ابھی نیکی کر رہے ہو آدھے راستے میں، بات سمجھ رہی آپ کو؟ جب یہ فطرت بن جائے گی تمہاری، پھر کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، پھر تم یہی کچھ کرو گے، پھر ہر وقت آپ وہی کام کرو گے۔ تو گویا کہ نیکی کو اپنی فطرت بنانا جو ہے نا، یہ ہے اصل کام۔ جب یہ آپ کی فطرت بن جائے گا، نہ اس کی داد لوگے، نہ فریاد ہوگی، اور پھر آپ مجبور ہیں، وہ برائی پہ مجبور ہے، آپ نیکی پہ مجبور ہے۔ رشتہ دار اس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے، آپ اس کا نیکی کرو گے، کیوں؟ کہتے وہ اس کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ وہ اپنا کام کر رہا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنا کام نہیں چھوڑتا، ہم اپنا کام نہیں چھوڑتے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بچھو ڈستا ہی چلا جائے گا، نیک نیکی کرتا ہی جائے گا۔ اس لیے نیکی کی ہمدردی نہ لیا کرو، یہ نہ کہا کرو کہ اس دنیا میں اکثر کچھ ہم نے گزارا بھی کرنا ہے، یہ اپنی نیکی دے الاؤنس لینا ہے، نہ لو۔ اولاد کے ساتھ یہ برداشت کیا اولاد کیا؟ ہاں کیا ان کے ساتھ وہ رویہ جو ہے نا، والدین کی نصیحت ہونے سے ان کو تعلیم کرنا یا ان کو کرنا جو ہے، ان کے ساتھ وہ لینینسی نہیں ہوتی جا سکتی۔ لینینسی مطلب ہے کہ اولاد کے ساتھ وہ سختی، ہاں، یہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہہ نہیں سکتے۔ آپ سوال یہ ہے کہ اولاد میں خامی ہو تو کیا کرے ماں باپ؟ شادی سے پہلے تو آپ کی تعویل میں اولاد، شادی کے بعد اپنی تعویل میں ہے۔ سمجھی بات ہے؟ جو قانونی طور پر وارث ہے نا لڑکے لڑکیوں کا شادی کے بعد، اب وہی ذمہ دار اسلام، ملکیت والدین تو رخصت کر دیا نا، شادی کے بعد آزاد ہو گیا، شخصیت ان کو آپ دے سکتے ہو، ایکسپیکٹیشن کرو، مشورے دو، رائے دو،
اگر حکم میں آئے تو حکم بھی دو، لیکن اگر وہ حکم میں نہیں آئے تو اسی طرح جس طرح ایک فرد واحد ہے جواب دے، پھر اپنا فرد جواب دے نا، ہر انسان اپنی اپنے عمل کا جواب دے نا۔ آپ اولاد کے جواب دے ہو اس وقت اولاد کی جگہ پر جواب دے ہو جب آپ اولاد آپ کی بھی بالغ نہیں ہے، پھر ماں باپ جواب دیں۔ جب اولاد ہی جواب دے ہونے شروع ہو جائے، آپ بھی کسی کی اولاد ہی ہو نا، اب آپ خدا نہ خاصہ غلطی کرتے ہو تو والدین کے اوپر تو نہیں خامی جائے گی، آپ کا اپنا عمل شروع ہو گیا۔ اس لیے جب اولاد خود جواب دہ ہونا شروع ہو جائے، اس کو سمجھا دیا، راستہ بتا دیا، دعا کر دی، پھر بتا دیا۔ یہ نہیں ہے کہ اب ایک اولاد بھی جوان ہے اور آپ جو ہے چڑی ہاتھ میں ہے، وہ بچوں والے بچے ہیں ان کو پھر آپ مارنا شروع کر دو، نہ یہ شفقت پدری کو دیکھو ٹھیک ہے، غلطی سے روکو نا، آپ کا بیوقوف بھی ہوتا تھا۔ اچھا اگر یہ ممکن ہوتا تو کسی پیغمبر کی اولاد گمراہ نہ ہوتی۔ آپ بار بار کہتے ہو کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی ایمان سے باہر تھا، اگر یہ ہوتا اجازت ہوتی تو پیغمبر کو بچے گمراہ ہو سکتے ہیں، اڑا کر رکھتے گولی مار دیتے، لیکن اللہ کا یہ ہوگا نہیں، وہ تم میں سے نہیں ہے۔ یہی بتانے کے لیے آپ کے سوال کے لیے کہ نیک ماں باپ کے ہاں بری اولاد ہو سکتی ہے، اور بری اولاد کو گولی نہیں مار دیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے نا؟ کوشش کرو، مائل کرو، قائل بھی کر لو، قائل نہ کرنا۔ بھئی یہ ہے قصہ، اولاد کی دعائیں کرو۔ آپ نماز میں بار بار پڑھتے ہو کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اس وقت اللہ سے کہو کہ اس کا مفہوم یہ ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ نیک ہو جائے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ دعا کے لیے سامان کرو، اولاد کو پریشان نہ کرو، گستاخ نہ بناؤ۔ عام طور پر لوگ کرتے ہیں ڈسپلن زیادہ کرنے کے لیے۔ دیکھو اولاد جو ہے نا، میں نے پہلے بھی بتایا، ماں باپ کے اختیار میں ہوتی ہے چند گھنٹے، ایک آدھ گھنٹہ، باقی وہ ہوتی ہے ٹیلی ویژن کے اختیار میں، وی سی آر کی زد میں، سماج کی زد میں، اخبار کی زد میں، معاشرے کی زد میں، اپنے کاروبار کی زد میں۔ تو جو آپ کا علم ہے وہ وہاں نہیں رائج ہوتا، وہ بیچاری اولاد کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کون سے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے اولاد کے جو ہے نا وہ سکھانے والے استاد وہ بے شمار ہیں، آپ کے علاوہ بھی، وہ سارے آپ کے علاوہ ہیں۔ اس لیے اولاد کو عام طور پر ایک اور بات ہے، یہ ایک بڑا عظیم قول ہے کہ اولاد کو اپنے زمانے کا علم نہ دینا، کیونکہ اولاد نے اپنا زمانہ گزارنا۔ تم اولاد کو گلستان بوستان پڑھا دو نا، اب اولاد جو کچھ پڑھ رہی ہے ٹھیک پڑھ رہی ہے، کیونکہ اور زبان دیکھا اسے اولاد پیدا ہوتی ہی ہے، اس کے زمانے میں ٹیلی ویژن ہوگا، آپ کی زندگی میں کہیں آیا ٹیلی ویژن، آپ نے سیدھا بھی بعد میں، آپ بات رہے نا؟ یہ اس لیے ان کی ٹریننگ اور ہے، آپ کی ٹریننگ اور ہے۔ آپ کے ہاں سکول جو مسجد میں تعلیم ہوتی تھی آپ کے ہاں، اور آپ کی اولاد آپ نے داخل کرائی ہے انگلش میڈیم میں، ضروری بات، ان کو اعلیٰ تعلیم دیا نا، تو اعلیٰ تعلیم نے ان کو ادنا بنا دیا، تو یہ وجہ ہے فرق۔ اب آپ اس کے لیے دعا کرو اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہ کرو۔ اولاد ٹھیک ہے آپ کی، تھوڑی سی غلط بھی ٹھیک ہے، آپ آج سمجھیں، ان کے اور دن ہے اور یہاں میں سائنس کا زمانہ اور ہے، ان کا ان کے طریقے اور ہیں۔ آپ کے ہاں تو بل نہیں ہوتے تھے بجلی کے، یہ پیسے لے لو مسجد میں تیل کا استعمال کر دینا، تو آپ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب کو وی سی آر کے پیسے دے آؤ۔ مولوی صاحب بھی تو کرتے ہیں یہ کاروبار، نہیں کرتے؟ یہ ضرور کرتے ہیں۔ یہ جب پہلی دفعہ انڈیا کا فلم لگا آپ کے ٹیلی ویژن لاہور میں، تو بے شمار لوگوں نے ڈراوی راستے میں روک دی۔ رمضان شریف کی کوئی تاریخ تھی، کتنے مولوی صاحب بیمار ہو گئے تھے اس راستے میں، کوئی لگنی تھی فلم کوئی ہندوستان، پنڈی سے لوگ آ گئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ آپ کو نہیں یاد؟ پنڈی سے باقی شہروں سے لوگ آ گئے، مہمان آئے ہوئے ہیں کہ ہندوستان سے کوئی فلم آنی ہے، پاگل ہوئے ساری قوم، کہتے تھے شہر خالی ہو گئے تھے انتظار، رمضان شریف کا مہینہ، تراویح کا وقت، وہ تراویح مسجدیں خالی ہو گئی۔
یہ ہے آپ کا معاشرہ. اس معاشرے میں جو ہیرو ہے آپ کا وہ فلم لائن کا ہے, ٹیلی ویژن کا ہیرو ہے. آپ کے زمانے میں مولوی صاحب ہیرو ہوتے تھے, اب وہ زمانہ نہیں رہا. اس لیے کچھ زمانے پر آنسو بہاؤ, کچھ اپنی بے بسی پر رونا شروع کرو کہ آپ بے بس ہو گئے ہیں.